اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں تمثیل پیش کی ہے، مختلف حقائق کو مثال کے قالب میں بیان کیا ہے، یعنی مثال کے ذریعے سے وہ حقائق جو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا یا بعض طبقات کے لیے، انہیں ایسی عام فہم اور سادہ و آسان مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ ہر طبقے کے لیے یہ حقائق اور یہ معارف قابل فہم ہو جائیں۔ اور جیسا پہلے ذکر ہوا ہے کہ قرآن کریم یا ہدایت کے منشور کے مقابلے میں لوگ یکساں نہیں ہیں، مختلف ہیں، اپنی شخصیت کے لحاظ سے، خصوصیات کے لحاظ سے، ذہنیت کے لحاظ سے، اپنی قلبی حالت کے لحاظ سے انسان سب آمادہ نہیں ہوتے ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، پرورش کے لیے، بلکہ چونکہ انسان ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو مختلف قالبوں میں اور شکلوں میں ڈھال لیتا ہے۔ ان میں سے بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہی طبقہ جن کے دلوں میں ریب ہے قرآن کے بارے میں، انہوں نے ان مثالوں پر اعتراض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ مثالیں اللہ نے کیوں پیش کی ہیں، کیا چاہتا ہے اللہ اس سے۔ اس میں ضمنی انکار شامل ہے، اور صرف انکار نہیں ہے بلکہ تحقیر بھی ہے اور توہین بھی ہے۔ یہ کہنا کہ اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا اللہ کی مراد ہے، یہ تحقیر و توہین کے ساتھ انکار کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا انکاری سوال تھا اور تحقیر آمیز و توہین آمیز سوال تھا، اس کا ہدایت کی صورت میں ہی جواب دیا ہے، یعنی اس کے جواب میں ان کی تحقیر نہیں کی، ان کی توہین نہیں کی، توہین کے جواب میں توہین یا تحقیر کے جواب میں تحقیر نہیں فرمائی، بلکہ انہیں ان مثالوں کے اندر موجود حکمت یا ان کے پیچھے اللہ کا ارادہ بیان کیا ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں دی ہیں۔ اور جو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، یہ مثالوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جس اسلوب میں، جس قالب میں، جس طرز پر بھی، جس انداز سے بھی ہدایت کو بیان کیا جائے، اس کا مقصود یہی ہے، خواہ وہ تمثیل کی زبان میں ہو یا وہ صراحت کی زبان میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہدایت کے ہر منشور کا جملہ کا مقصد یہی ہے جو ابھی ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ ہے
ان کے ذریعے سے کثیر تعداد کی ہدایت اور کثیر تعداد کی ضلالت و گمراہی۔ اس کو مختلف آیات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ یہ اصل مقصد ہے نزول قرآن کا، ہدایت کا۔ اور جیسا پہلے سورہ بقرہ میں بھی و سورہ فاتحہ میں اس سے پہلے یہ بات تفصیل سے گزری ہے کہ ہدایت کا انسان سے کیا تعلق ہے، وہ کیوں ہدایت اتنا لازمی امر ہے انسان کے لیے، جس سے چشم پوشی ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو اہتمام کے ساتھ پیش کیا ہے، اور ہدایت کے لیے اہتمام کیا ہے بہت عظیم، جیسے ارسال رسل ہے اور انزال کتب ہے، اور اسی طرح اوصیاء، اولیاء، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم تعلم کے متعلق جو ہدایات بیان فرمائی ہیں وہ سب اسی نقطۂ ہدایت کی ضرورت کے پیش نظر ہیں۔ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، وہ پہلی ضرورت انسان کی ہدایت ہے۔ باقی ضرورتیں انسان کی وہ بھی اہم ہیں، بنیادی ہیں، لیکن رتبہ بندی میں وہ ثانوی درجے پہ آتی ہیں۔ پہلی اور ترجیحی ضرورت انسان کی ہدایت ہے، اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہ نصوص، متعدد نصوص ہیں جن میں انسان کی خلقت کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ انسان کی خلقت بطور کامل نہیں ہوئی، یعنی اس طرح سے کہ انسان بطور کامل بنا دیا گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور یہ کامل مخلوق نے آگے اپنی زندگی جاری رکھنی ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق اور انہی کی طرح روایات بھی متعدد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ہم نے انسان کو دیگر طبیعی اور مادی اور جسمانی موجودات کی طرح استعداد سے شروع کیا ہے بنانا، یعنی پہلے استعداد بنائی ہے اور قابلیت بنائی ہے، پھر اس قابلیت کو یا استعداد کو تدریجاً کمال تک پہنچنا ہے۔ یہ قانون مختص نہیں ہے انسان کے ساتھ، تمام مادی جسمانی امور اسی طرح وجود میں آتے ہیں اور اسی طرح اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ باقی موجودات اپنی قابلیت سے اور استعداد کے مرحلے سے کمال کے مرحلے تک خود نہیں پہنچتے، اس کے لیے انہیں خود کوئی وظیفہ، مأموریت اور مکلفیت نہیں ہے ان کی۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے انجام پاتا ہے، جیسے ان کی اصل خلقت اللہ کے ارادے سے ہے، ان کا استعداد سے کمال تک پہنچنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے انجام پاتا ہے، یعنی قانون الہی کے تحت ہوتا ہے، جبراً ہوتا ہے۔ اور یا بعض علماء کے مطابق، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، یہاں جبر کی اصطلاح بھی ٹھیک نہیں ہے استعمال کرنا، چونکہ علامہ فرماتے ہیں کہ جبر وہاں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں شانیت اختیار ہو اور اختیار نہ ہو، وہاں جبر کہا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر گنجائش ہی نہ ہو اختیار کی اور وہاں اختیار نہ ہو اور جبر ہو، اسے اصطلاحاً جبر نہیں کہتے ہم۔ وہ اصطلاحاً جو اصطلاح علامہ نے استعمال کی، کیونکہ جبر بھی ایک فلسفی یا کلامی اصطلاح ہے، قرآنی نہیں ہے۔ علامہ نے اس کے لیے جو دیگر فلسفی اصطلاح استعمال کیا وہ ہے وجوب، یعنی وہ ایک نظام کے تحت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک وجوب فلسفی کے ساتھ بنایا بھی ہے، اور اسی وجوب فلسفی کے ساتھ وہ اپنے کمال تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس بیچ میں جب انسان کی باری آتی ہے تو انسان کو اللہ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، خلقت میں دیگر موجودات کی طرح ہے، یعنی اللہ کے ارادے سے انسان کی خلقت ہوتی ہے، اصل استعداد وجود میں آتی ہے، لیکن یہ قابلیت و استعداد اپنے کمالات تک پہنچے، یہ ایک مرحلہ اس
تکامل کا یا اس تکمیل کا انسان کے حوالے کر دیا گیا ہے، صاحب ارادہ و اختیار ہونے کی بنیاد پر۔ البتہ انسان ہر پہلو سے استعداد کو کمال میں بدلنا اختیاری نہیں ہے، جیسے جسمانی طور پر انسان کی رشد نمو ہے، یہ اسی قانون کے تحت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر موجودات کے لیے مقرر کیا ہے۔ خود انسان کا اپنا فریضہ نہیں ہے کہ اپنے جسم کو رشد دے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جسمانی بھی اور زیادہ تر نفسانی چیزیں انسان کی اختیاری ہیں، یعنی انسان نے اپنی شخصیت خود بنانی ہے، اپنے آپ کو کمال انسانیت تک خود پہنچانا ہے، اور اسی چیز کا نام ہدایت ہے۔ استعداد سے مطلوبہ، معینہ، مقررہ حد کمال تک پہنچنا، جس کمال کے لیے یہ استعداد بنائی گئی ہے یا جس کمال کی صلاحیت اس استعداد کے اندر رکھ دی گئی ہے، استعداد سے نکل کر اس حد کمال تک جانا، یہی ہدایت ہے۔ اسی کو قرآن نے ہدایت کہا ہے یا تربیت کہا ہے یا پرورش کہا ہے۔ ہدایت کس پہلو سے ہے کہ انسان کو یہیں پر ہدایت چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوتی یہ خصوصیت انسان کے لیے، تو ہدایت تکوینی جیسے تمام موجودات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، وہ انسان کے لیے بھی کافی ہوتی۔ یعنی جس نظام ہدایت کے تحت پودے پیدا ہوتے ہیں اور نباتات پیدا ہوتے ہیں، جس قانون ہدایت کے تحت جانور پیدا ہوتے ہیں اور رشد کرتے ہیں، تکامل کرتے ہیں اور اپنے اس رشد نمو جسمانی تک پہنچتے ہیں، انسان اگر صاحب ارادہ و اختیار نہ ہوتا تو یہی قانون اس کے لیے بھی ہوتا۔ ایک حیوان کی طرح، جانور کی طرح پیدا ہوتا، اپنے ارادے سے نہیں، اللہ کے ارادے سے، پھر اللہ ہی کے ارادے سے یہ پرورش پاتا، پھر اللہ ہی کے ارادے سے یہ اپنی مقررہ زندگی و اجل گزار کے ختم ہو جاتا، اس دنیا سے اس کو کوئی بہانہ مل جاتا یا کوئی ذریعہ سبب بنتا جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں حیوانات کی حیات کے خاتمے کے، انہی اسباب میں سے کسی سبب کے ذریعے اس کی حیات کا بھی خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے، اس لیے انسان اپنی تربیت میں، اپنی پرورش میں، اپنی رشد میں، اپنی نشو و نما میں خود شامل کیا گیا ہے۔ یہ ارادہ اختیار دینے کا پہلا مقصد یہی تھا کہ انسان خود اپنا معمار بنے اور اپنی تکمیل کے مراحل خود طے کرے، ارادتاً طے کرے۔ لیکن اس ارادی اور خود اختیاری، خود مختارانہ رشد میں یا ہدایت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا تمام مواد فراہم کرنا ہے، ہدایت کے تمام وسائل اللہ نے دینے ہیں، انسان نے ان وسائل ہدایت کو کام میں لانا، استعمال میں لانا ہے۔ چونکہ ارادہ و اختیار رکھتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا تشریعی نظام اللہ نے مقرر کیا ہے، اس نظام کے علاوہ جو تکوینی سب کے لیے ہے، اس میں بھی انسان شریک ہے، لیکن جہاں سے انسان ممتاز ہوتا ہے دیگر موجودات سے، وہ پہلو انسان کا تشریعی نظام کے تحت اس کی ہدایت اور اس کی پرورش اور اس کی نمو رکھی گئی ہے، یعنی خود انسان کے سپرد کی گئی ہے۔ ہدایت کا سارا مواد آگاہی اللہ نے دینی ہے، ہدایت کا راستہ اللہ نے دینا ہے، ہدایت کے طریقے اللہ نے دینے ہیں، اختیار انسان نے کرنا ہے۔ یہ مجموعہ ہے خلاصہ ان آیات کا جس میں انسان کی خلقت اور انسان کی پرورش اور انسان کی نشو و نما کا تذکرہ ہے۔ خوب، اب یہ مشخص ہے کہ انسان ہدایت کا اشد محتاج ہے، ورنہ استعداد ہی رہے گا۔ اگر اسے ہدایت میسر نہ آئے، جسم اس کا تکوینی نظام ہدایت یا تکوینی نظام تکامل کے تحت کامل ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں آئے گی، مقامی انسانیت انسان حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس مقام کے لیے انسان کو ایک علیحدہ ہدایت فراہم کی گئی ہے، جسے تشریعی ہدایت کہتے ہیں، اور وہی تشریعی ہدایت کا مسودہ قرآن ہے۔
وہی دستور منشور اسی کو قرآن لے کر آیا ہے، اور قرآن میں انسان کو یہی پہلو سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ خب ہم پہلے اگرچہ بیان کر رہے ہیں شروع میں 2 جگہ پر ہدایت کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے، ایک سورہ مبارکہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، وہاں پر بھی ہدایت کی تشریح ہوئی ہے، اور دوم سورہ بقرہ کے آغاز میں ہدن للمتقین میں وہاں بھی ہدایت کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں میں قرآنی اصطلاحات قرآنی پیرائی میں موجود نہیں ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہر چیز کا ایک متبادل تصور پایا جاتا ہے جو بعض اوقات قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ علوم کے ذریعے سے ہم نے یہ تصورات یعنی اصطلاحات کی تفاسیر کی اور تصورات قائم کیے ہیں، یا ایک ناخواستہ یا بے شعوری کے عالم میں تقلیداً تلقیناً یہ چیزیں ہمارے ذہن میں منتقل ہو گئی ہیں، شعوراً نہیں ہم نے ان کو سمجھا ہوا، اس لیے بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں۔ اکثر مسائل جو قرآن کے اصطلاحات کے بارے میں مطالب ہمارے ذہن میں ہیں وہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتے، یعنی ہماری ذہنیتیں قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس لیے ہمیں قرآنی اصطلاحات کو قرآنی بنیادوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہی معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد نظر ہے اور مقصود ہے، وہ مراد ہے، وہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے اور اس کے مطابق ہم قرآن کریم سے ہدایت لیں۔ چونکہ ہدایت بنیادی اصطلاحات میں سے ہے، جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، ایمان قرآن کی بنیادی اصطلاحات میں سے ہے۔ اگر یہ اصطلاحات اور معارف حل نہ ہوں کسی انسان کے لیے، ان میں ابہام رہ جائے، ان میں اجمال آ جائے، ان میں پیچیدگی آ جائے، وہ سارے دین میں، ساری عمارت میں سرایت کر جائے گی، اور الجھے ہوئے ذہن ہمیں نظر آتے ہیں اہل علم کے اندر بھی اور غیر اہل علم میں بھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہی ان کے لیے حل شدہ نہیں ہیں، اور انہوں نے کوئی کوشش بھی نہیں کی کہ یہ ہمارے لیے حل ہوں۔ اسی سنی سنائی پر دین شناسی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اور اس دین شناسی میں کافی ان کے لیے مشکلات ہیں۔ ان میں سے ایمان ہے ایک مفہوم، دوسرا مفہوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہے، الہیت ہے اللہ کی، اور انسان کے بارے میں جو حیثیت اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ عبدیت ہے۔ یہ ان بنیادی اصولوں میں سے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ یا جیسے حق ہے، اس اصطلاح کو بیان کیا تھا کہ یہ بنیادی اصطلاحات قرآن کریم پر ہے، باقی ساری چیزیں ان کی طرف پلٹتی ہیں۔ ان بنیادوں پر معارف اور قرآنی آگاہی کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اور ہدایت و ضلالت 2 بنیادی اصطلاحات ہیں۔ اصل ہدایت ہے، اس مناسبت تضاد کی وجہ سے ساتھ ساتھ جہاں ہدایت کا ذکر ہے وہ ضلالت کا بھی وہاں پر ذکر ہے۔ ہدایت قرآن کی خاص اصطلاح ہے، مد نظر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مفہوم اور معنی، جسے مختلف شکلوں میں قرآن میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ لفظ قرآن کا اپنا وضع کیا ہوا ہے، بلکہ یہ عربی لفظ ہے، اور معمول کی رائج بول چال کی عربی سے ہی قرآن میں آیا ہے۔ یعنی اسی وجہ سے آیا ہے چونکہ عام عرب اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، اور اس سے اپنا مراد و مفہوم ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے ایک خاص معنی مراد لیتے تھے۔ چونکہ ان کی زبان میں رائج لفظ تھا، مانوس لفظ تھا، قرآن نے بھی اسی بنا پر اس کو اپنی ہدایت کے منشور میں اخذ کیا و اختیار کیا ہے۔ اگر ان میں سے ایک کا مفہوم ہم سمجھ جائیں، یعنی ہدایت کا مفہوم واضح ہو جائے، تو قرینہ خلاف سے
ضلالت کا مفہوم خود ہی واضح ہو جاتا ہے، اور اگر ضلالت کے مفہوم کو ہم تشریح کریں، کھولیں، تو اسی قرینے کی مدد سے ہدایت کا بھی مطلب خود ہی واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے نور اور ظلمت ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک کی بھی اگر انسان کے لیے صحیح وضاحت ہو جائے، جیسے نور کی اگر ہو جائے تو ظلمت کا معنی خود ہی انسان سمجھ جاتا ہے، اگر ظلمت کی وضاحت ہو جائے تو نور کی حقیقت انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور باقی قواعد جو پہلے بھی ذکر ہوتے رہے ہیں اور مد نظر رہیں ہمیشہ، جو بھی قرآن شناسی چاہتے ہیں، معارف قرآنی، یہ اصول ان کے ہمیشہ کے لیے مد نظر ہوں، اور وہ ہے معانی اور مصادیق کا فرق۔ معانی اور چیزوں کو کہتے ہیں اور حقیقت ہے، اور ان معانی کے مصادیق جن پر یہ معانی فٹ آتے ہیں، تطبیق کیے جاتے ہیں، وہ ایک الگ حقیقت کا نام ہے۔ چونکہ یہ خلط ہوا ہے اور متواتر و مسلسل خلط ہے، سب کے ذہنوں میں ہے، یعنی ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ خلط منتقل ہوتا ہے، اساتید کے ذہن میں ہوتا ہے، معانی کی جگہ مصادیق بیٹھے ہوتے ہیں، اساتید وہی جو ان کے ذہن میں مشکل ہے معنی کو فراموش کر کے مصداق کو معنی بنا کر شاگردوں کو سکھا دیتے ہیں، اور اس طرح ایک تسلسل آ جاتا ہے، اور بیچ میں کوئی توجہ بھی نہیں کرتا کہ ہم الفاظ کے معانی کو پہلے تشخیص دیں اور پھر مصادیق کو دیکھیں۔ اس میں جو بڑی الجھن ہے وہ یہ ہے کہ مصادیق بدلتے رہتے ہیں، مصادیق میں تعدد ہے، مصادیق میں کثرت ہے، مصادیق کے خصوصیات میں فرق ہوتا ہے، لیکن وہ تمام تر فرق کے باوجود بھی مصداق ہی ہوتے ہیں، اسی معنی کا مصداق ہوتے ہیں۔ آپس میں مصادیق میں بہت فرق ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں مثلا جانور اگر ہم دیکھیں تو فرض کریں ایک ہی نوع کے جانور ہیں، بکریاں ہیں تو بکریاں چھوٹے قد کی بھی ہیں، بکریاں بڑے قد کی بھی ہیں، بکریاں سینگ والی بھی ہیں، بغیر سینگ کے بھی ہیں، دراز گوش بھی ہیں اور کوتا گوش بھی ہیں بکریاں، اور ان کے رنگ بھی ہیں، کالی بکریاں بھی ہیں، سرخ بکریاں بھی ہیں، سفید بکریاں بھی ہیں، اور اس طرح کے مختلف خصوصیات کی بکریاں ہیں، لیکن ہیں ساری بکریاں ہیں۔ اگر مصداق کسی لفظ کا ہمارے ذہن میں آ بیٹھے تو مصداق دوسرے مصادیق سے مختلف ہوتا ہے، مصداق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، معنی مصداق کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ تمام تر اختلافات جو بین المصادیق ہیں اس کے باوجود معنی ہر مصداق کے ساتھ سازگاری رکھتا ہے اور مطابقت رکھتا ہے۔ مصادیق آپس میں نہیں رکھتے مطابقت، لہٰذا اگر معنی کی جگہ مصداق آ گیا تو یہ مصداق دوسرے تمام مصادیق کو معنی کی حیثیت سے خارج کر دیتا ہے کہ یہ معانی نہیں ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے عموماً قرآن کی تفاسیر میں باقی مصادیق کو خارج کر دیا جاتا ہے کہ یہ مراد نہیں ہے آیت کے اندر، یہ آیت کے دلالت ان کو شامل نہیں ہے، چونکہ ہم نے آیت کی دلالت میں مدلول کے طور پر مصداق رکھا ہوا ہے۔ مثلا ہم نے فرض کریں کسی جگہ اگر بکری کا ذکر آیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے قصے میں گائے کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، تو ان کے ذہن میں یہی چیزیں بیٹھی ہوئی تھیں جو آج ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے اس اپنے نبی کو الجھا دیا اور الجھانا شروع کر دیا کہ کون سی گائے، مذکر ہو مؤنث ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی خصوصیات کیا ہوں، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا باقی دم کیسی ہو، سم کیسا ہو۔ وہ ان مصادیق کی خصوصیات میں چلے گئے، جبکہ مفہوم بقرہ کا واضح تھا، معنی روشن تھا۔ مصادیق میں چونکہ فرق ہے، معنی میں تو فرق نہیں ہے، سب بقرہ ہیں، مصادیق میں فرق تھا، چونکہ پیلے رنگ کی گائے ایک مصداق ہے، سفید رنگ کی گائے ایک اور مصداق ہے، بوڑھی گائے ایک اور مصداق ہے، جوان گائے ایک اور مصداق ہے، نر گائے ایک مصداق ہے اور مادہ گائے الگ مصداق ہے۔
اگر مصادیق ان کے ذہن میں نہ ہوتے اور معانی ہوتے تو وہ ایک سوال بھی نہ کرتے. چونکہ معنی بقرہ ہے اور بقرہ کے متعدد مصادیق ہیں، ہم صرف وہ شرائط پوچھ لیں، باقی ہمیں پتہ ہے کہ یہ مصادیق سارے، یعنی کسی بھی شکل اور رنگ کی گائے ذبح کریں وہ گائے ہی کہلاتی ہے. یہی چیز آج بھی ہے. ہم اگر دقت سے مطالعہ کریں تفاسیر کا، مختلف بزرگان و علماء کی اور مختلف مسالک کے علماء کی تفاسیر، تو کثرت سے یہ مغالطہ جگہ جگہ پیش آتا ہے. مصداق اور معنی کا فرق اور مصادیق کے درمیان الجھن و پیچیدگی، اور اس وجہ سے بعض مصادیق کو آیت کا مشمول نہیں بناتے، اسے خارج کر دیتے ہیں. اس ضابطے کے مطابق ہدایت کو پہلے ہم معنی کی طرف جاتے ہیں، مصادیق بعد میں ہدایت کے تلاش کریں گے کہ یہ معنی کن کن مصادیق ہدایت پر تطبیق کرتا ہے. یعنی عملاً انسان کی زندگی میں ہدایت کے مصادیق کتنی چیزیں بن سکتی ہیں، یہ بعد کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ خود اس معنی تک پہنچنا ہے جس کے لیے لفظ ہدایت یا ہدا یا ہادی مقرر کیا گیا ہے لغت عرب میں. ابھی ہم قرآن کی اصطلاح نہیں مراد لیتے، لغت کی اصطلاح مراد لیتے ہیں. لغت عرب میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا ہادی اور ہدیہ، جو ابھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہادی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہدیہ بھی استعمال ہوتا ہے، تحفہ جس کو کہتے ہیں، گفٹ، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور اسی لفظ سے ہدایت سے، یا یوں کہیں کہ جس مادہ سے، جس بنیاد سے، اصل سے لفظ ہدایت بنا ہے، اسی سے لفظ ہدیہ بھی بنا ہے. اور قرآن کے نزول سے پہلے عرب یہ دونوں لفظ استعمال کرتے تھے، ہدایت، ہدا، ہادی اور ہدیہ. اور اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے الفاظ جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے لیکن عربی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے حوادی، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ، لیکن عربی میں استعمال ہوتا ہے، آج بھی استعمال ہوتا ہے، سابقہ پرانی عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. حوادی اسی لفظ سے مشتق ہے یہ. یا ہادیہ، یہ بھی استعمال عربی میں ہے، اردو میں یہ استعمال رائج نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے اردو میں نہیں اس کو دیکھنا کہ اردو میں اس لفظ سے یا اس مادہ سے بنے ہوئے مشتقات یا الفاظ کا اردو معنی کیا بنتا ہے، اس سے گمراہی پیدا ہو جائے گی خود ہمارے اندر اگر ہم نے اردو کا معنی لیا. اردو کا معنی بعد میں دیکھیں گے کہ آیا یہ لفظ جب ہجرت کر کے عربی سے اردو میں آیا تو اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں عربی میں استعمال ہوتا تھا، یا بیچ میں تبدیلی آ گئی ہے، عربی میں کسی اور معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اردو میں کسی اور معنی میں استعمال ہونے لگا ہے. یہ ایک الگ بات ہوگی. عرب لغت چونکہ ان کے اسی ماحول میں پیدا ہوئی ہے جہاں پر ان کی اپنی پرورش تھی، جہاں ان کی اپنی زندگی گزر رہی تھی، زبان وہیں پہ بنتی ہے. زبان بننے کے لیے انسان، چونکہ زبان کی ضرورت پڑتی ہے مافِ ضمیر کو دوسروں کے لیے بیان کرنا یا دوسروں سے سمجھنا، تو وہ جو ضمیر کے اندر یا ذہن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کے ارد گرد چیزوں کے متعلق ہی ہمارے نفس کے اندر بات ہوتی ہے، یا ہماری ضروریات جو ہم نے دوسروں سے لینی ہے یا دوسروں تک پہنچانی ہے، یہ سب انسان کے ماحول سے ہی متعلق چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً اگر کوئی انسان گرم علاقوں میں رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ارد گرد اس کے استعمال میں اور اس کے ماحول میں ہر چیز جو آ رہی ہے وہ گرم علاقوں کی چیز ہے، تو اسے اپنے درمیان بات کو سمجھنے کے لیے مثلا وسائل ہیں، اوزار ہیں، اشیاء ہیں، لین دین ہے، انہی چیزوں کا ہوگا جو جس کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی گرم علاقے کی چیزیں.
اور اگر وہ ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں تو اس علاقے کی الگ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں تبادلہ بات چیت انہی وسائل کے بارے میں ہوگی جو ان کے پاس ہیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ مبتلا ہیں، یا ان کے مبتلا بہ مسائل جو ہوں گے انہی کو زبان کے ذریعے تبادلہ کرتے ہیں۔ اور یہ قانون ہے، ہر جگہ کا قانون ہے، ایک عام قانون ہے، عقلی بھی ہے، عرفی بھی قانون ہے کہ زبانیں اسی طرح وجود میں آتی ہیں۔ اور مثلاً آج جو سائنس کا زمانہ، ترقی کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور انسان نے مختلف اختراعات کر لی ہیں، صنعتی چیزیں بنا لی ہیں، ان کے لیے مختلف نام رکھے ہیں چونکہ آج اس کی روزمرہ کی ضرورت میں ہیں۔ جیسے پرانے عرب یا غیر عرب جب زندگی گزارتے تھے تو ان کے پاس گھوڑا تھا، تو روزانہ گھوڑے کے متعلق بات چیت ہوتی تھی ان کے درمیان کہ مجھے گھوڑا چاہیے، میرا گھوڑا بیمار ہے، اور کتنے گھوڑے چاہیے، آپ کا گھوڑا کہاں ہے، یہ کرتے تھے۔ آج کل موٹر سائیکل ہے لوگوں کے پاس، اور یہ اس زمانے میں یہ اصطلاح معمول نہیں تھی چونکہ یہ وسیلہ نہیں تھا ان کے پاس، اس کے بارے میں ایک دوسرے کو سمجھنا سمجھانا ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اور اسی طرح قس الحاظہ کہ ہم دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں، معانی ایسے آج وجود میں آئے جو پہلے نہیں تھے، تو ہر لغت اس ماحول جہاں پیدا ہوئی ہے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اس ماحول میں جانا پڑے گا جہاں پر اس لغت کا جنم ہوا ہے، جہاں وجود میں آئی ہے، جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اور پھر ہم ساتھ ساتھ اس کے مراحل دیکھیں گے کہ پیدائش میں ایسے وجود میں آئی، پھر اس کے بعد اس دوسرے مرحلے میں یہ دیگر مرحلے میں داخل ہوئی اور کچھ دیگر مصادیق کے اوپر اس کو استعمال کیا گیا، تدریجاً اس میں وسعت آتی گئی، پھیلتی گئی یہ اصطلاح، ایک زبان سے دوسری زبان میں چلی گئی، یا پھر لغت سے زبان سے قرآن کا حصہ بن گئی، آسمانی کتاب کا حصہ بن گئی یہ اصطلاح۔ یہ بعد کے مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ خود اس کی ابتدائی پیدائش ہے لغت کی کہ لفظ ہدایت، یا اس آیہ مالباس کے مطابق یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، یہدی کس مادہ سے بنا ہے؟ یہدی کا اصل معنی ہے دال، یہ ہے ہادیہ۔ اب یہ الگ بات ہے، یہاں نہیں کرتے، اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جو اصل لفظ ہوتا ہے وہ مصدر ہے۔ پہلے یہ پڑھاتے تھے علماء، مصدر اصل کلام ہے اور اس سے سارے الفاظ پیدا ہوتے ہیں، مشتقات، یعنی مصدر اصل ہے، اس سے باقی الفاظ سارے بنتے ہیں۔ اور پہلی چیز جو بنتی ہے وہ مصدر ہے، مصدر کسی اور چیز سے نہیں بنتا، پھر مصدر سے سارے باقی افعال و اسماء وجود میں آتے ہیں۔ لیکن یہ ایک قول ہے علماء لغت کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، مصدر خود مشتقات میں سے ہے اور مصدر اصل نہیں ہے، مصدر خود ایک مرکب چیز ہے اور اس کا ایک اپنا وزن ہے، اس کی ایک حیت ہے۔ ہم اصل لفظ صرف حروف کو کہیں گے، مادہ صرف حروف کو کہیں گے جس پر کوئی حیت طاری نہ ہو، اور مصدر چونکہ خود فعل کی طرح حیت رکھتا ہے اس لیے یہ بنیاد نہیں بن سکتا۔ اور اس پر دوسرے علماء، محقق علماء کا بنیاد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے مصدر، یعنی ہادیہ یہ مصدر نہیں ہے، بلکہ کیا مصدر ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل ہے ہے، دال، یہ اردو نام ان حروف کے، ہا، دال، یا، یہ تین حرف اس ترکیب کے ساتھ کہ اول ہا ہو، دو آنکھوں والی ہے، اور پھر اس کے بعد دال ہو، اور تیسرا حرف اس کے ساتھ یا ہو یا یہ ہو، یہ تین حرف اس ترتیب کے ساتھ جب ملتے ہیں آپس میں تو یہ اصل لفظ کی بنیاد یہ بنتا ہے، یہ تین حرف۔ پھر یہ تین حرف سے آگے مختلف الفاظ بنتے ہیں، جیسے ہا، دال، یا سے ہدی بنتا ہے، ہادی بنتا ہے، ہدایہ بنتا ہے، یہدی بنتا ہے،
اور مہدی بنتا ہے، بہت سارے پھر الفاظ بنتے جاتے ہیں، جتنے اوزان و جتنے ہیہات اس پر سوار کرتے جائیں اتنے الفاظ آگے بنتے جائیں گے قانون اشتقاق کے مطابق۔ پس یہ 3 حرف اصل ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ عرب یہ 3 حرف ہادیہ یا ہے دال یا کہاں استعمال کرتے تھے، کن امور کے لیے، آغاز میں، شروع میں جب یہ لفظ آیا پیدا ہوا تو کس جگہ استعمال کرتے تھے عرب اس کو؟ یہ لفظ استعمال کرتے تھے عرب اس چیز کے لیے جس کے اندر 3 خصوصیات ہوں، 3 خصوصیات ہوں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ اگر 3 میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی نہ ہو تو اس کے لیے لفظ ہادی استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ 3 خصوصیات ضروری تھی۔ وہ 3 خصوصیات یہ ہیں کہ اول یہ کہ ہادی اس شے کو کہتے تھے جو واضح، روشن اور آشکار ہو، نمایاں ہو، یعنی جس کو کھوج نہ لگایا جائے، ڈھونڈا نہ جائے، تلاش نہ کیا جائے، خود ہی خود واضح ہو، آشکار ہو۔ چونکہ اشیاء مختلف طرح کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں موجود ہیں لیکن انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، جستجو کرنا پڑتی ہے، یا مٹی کے نیچے ہیں یا مٹی کے اوپر ہیں۔ جہاں بھی ہیں اشیاء 2 طرح کی ہیں، یا بالکل نمایاں ہیں، انہیں تلاش نہیں کیا جاتا، صرف آنکھ کھول کے دیکھیں تو وہ نظر آ جاتی ہیں، خود ہی روشن اور نمایاں ہیں۔ جیسے مثلا آسمان کی طرف ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں آسمان ڈھونڈنا نہیں پڑتا، سورج کی طرف ہم نگاہ کریں تو ہمیں سورج ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ستاروں کی طرف ہم نگاہ کریں تو ستارے ڈھونڈنے نہیں پڑتے، ہمیں روشن، نمایاں، آشکار اور واضح ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ آشکارا اور نمایاں اور روشن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سامنے بھی ہوں، پیچھے نہ ہوں۔ یہ شے جس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے اس وقت استعمال کرتے تھے کہ یہ نمایاں چیز، یہ روشن چیز، یہ واضح چیز یہ سامنے ہو، بالکل روبرو ہو، اور دور سے جب نگاہ کی جائے تو پہلی نگاہ اس پر پڑے۔ یہ لہٰذا اس کا باقی اشیاء سے پہلے ہونا یہ ضروری ہے، پہلے نمبر پر یہ ہونی چاہیے۔ مثلاً اگر صحرائی لوگ دیکھتے ہیں کہ اونٹ جا رہے ہیں، اونٹوں کی قطار ہے یا ریوڑ ہے اونٹوں کا، بھیڑ بکریوں کا ہے، تو سب سے پہلے اس اونٹوں کی قطار کا کون سا حصہ نظر آتا ہے، سامنے کون سا ہے، آگے آگے کون سے اونٹ جا رہے ہیں، یا آگے کون سا ایک اونٹ کوئی جا رہا ہے، وہ جو سب سے آگے ہوگا اور نمایاں ہوگا، روشن و واضح ہوگا، جس کو جستجو کرنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ خود روشن ہو، واضح ہو اور سامنے بھی ہو، نمایاں بھی ہو، اس کو ہادیہ کہتے تھے عرب۔ لیکن نہ صرف ان 2 خصوصیات کی بنیاد پر کہ جو بھی سامنے ہو اور جو بھی روشن و واضح و آشکار ہو اسے ہادیہ نہیں کہتے تھے، تیسری خصوصیت بھی اس کے اندر لحاظ کرتے تھے، اور وہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ روشن چیز، یہ واضح چیز، یہ نمایاں چیز اور یہ سامنے چیز جو بالکل روبرو ہے اور آگے ہے، باقی چیزوں سے مقدم ہے، آگے ہے، یہ کسی دوسری چیز کی نشاندہی بھی کرتی ہو۔ جس چیز کو انسان تلاش کرنا چاہتا ہے، جستجو کرنا چاہتا ہے، اس کی نشاندہی بھی کرتی ہو یہ چیز، یہ نمایاں چیز۔ مثلاً ہم کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی فرد کو ڈھونڈ رہے ہیں، بازار میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو چیز ہمیں مطلوب ہے وہ واضح نہیں ہے، وہ روشن نہیں ہے، موجود ہے لیکن اس کے آگے کوئی حجاب ہیں، موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، یا وہ موجود بھی ہے تو سامنے نہیں ہے، آگے نہیں ہے، پیچھے ہے کسی جگہ، لہٰذا ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ جو چیزیں سامنے ہیں ان کی تلاش میں ہم نہیں ہیں، ان کی جستجو میں نہیں ہیں، ہم کسی اس چیز کی جستجو میں ہیں جو پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، پیچھے ہے، معلوم نہیں یہ کہاں ہے، سرے سے ہمیں اس کا عطا پتہ معلوم نہیں ہے، اس کا جغرافیہ معلوم نہیں ہے، اس کی جہت اور سمت معلوم نہیں ہے، جس کی ہم جستجو میں ہیں، تلاش میں ہیں۔
اور یہ چیزیں جو سامنے ہیں نمایاں ہیں، یہ ہمارا مطلوب نہیں ہے، ہم ان کی جستجو میں نہیں آئے، ان کی تلاش میں نہیں آئے ہم، لیکن جس کی ہم جستجو میں ہیں اس کا پتہ یہی چیزیں بتاتی ہیں جو روشن نمایاں ہیں، ہم ان کی جستجو میں نہیں ہیں، انہیں تلاش نہیں کر رہے، لیکن سامنے یہی نظر آئی ہیں ہمیں، یہی چیزیں جن پر ہماری نگاہ پڑی ہے یہ بتا رہی ہیں کہ ہماری مطلوبہ چیز کہاں ہے، یہ اس کی طرف ہماری توجہ دلا دیتی ہیں۔ ان کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ جو ہی ہماری نگاہ ان واضح روشن چیزوں پر پڑتی ہے جو بالکل سامنے ہیں، نمایاں ہیں اور مقدم ہیں، آگے ہیں، ان پر جب ہماری نگاہ پڑتی ہے تو وہ چوتھی چیز جو ہمیں چاہیے یہ ہماری توجہ اس کی طرف یہ چیزیں مبذول کراتی ہیں۔ اس خصوصیت کی شے کو عرب ہادیہ کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو کوئی چیز، وہ ممکن ہے پتھر ہو، پتھر کو ہادیہ کہتے تھے۔ کون سا پتھر؟ یہ جب سفر پہ نکلتے تھے تو پتھر مقصود نہیں تھا، سفر میں پتھر تلاش کرنے نہیں نکلتے تھے، سفر کرنے جاتے تھے، کسی چراگاہ کی تلاش میں سفر کرتے تھے، پانی کی تلاش میں، تجارت کی غرض سے کسی دوسرے قبیلے میں جاتے تھے، کسی سے ملنے ملانے، بالآخر دیگر جو سفر کے ہوتے ہیں مقاصد، وہی ان کے بھی مقاصد تھے۔ لیکن وہ راستے یا وہ جہتیں، وہ منزلیں صحرا ہونے کی وجہ سے، چونکہ صحرا میں یکسانیت ہوتی ہے، یوں نہیں ہے کہ شمال کی طرف کچھ اور حالات ہیں، جنوب کچھ اور ہے، مشرق کچھ اور ہے، مغرب کچھ اور ہے۔ صحرا کو چاروں اطراف میں دیکھیں تو ایک جیسا ہی نظر آتا ہے، جیسے سمندر کے بیچ میں اگر کوئی شخص ہو، خشکی جہاں سے نہ دکھ رہی ہو تو سمندر چاروں طرف سے ایک جیسا نظر آتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا مطلوبہ ساحل یا ہمارا شہر یا ہمارا مد نظر مقصد کس طرف ہے۔ لہٰذا یہ صحرا میں نکلتے تھے، یا چراگاہ کی تلاش میں، یا راستے کی تلاش میں، یا منزل کی تلاش میں، یا پانی کی تلاش میں، یا قبیلے کی تلاش میں، یا اپنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں، گمشدہ بکریوں کی تلاش میں، گمشدہ افراد کی تلاش میں، کسی چیز کی جستجو میں، کسی بھی غرض سے جب یہ نکلتے تھے جس کا انہیں عطا پتہ معلوم نہیں ہے، وہ چیز مجہول ہے، انہیں نہیں معلوم کہاں ہے، لیکن انہیں ڈھونڈنی ہے وہ چیز۔ جب یہ اس کی ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کے لیے نکلتے تھے، راستے میں کچھ چیزیں بہت روشن واضح ان کو نظر آتی ہیں، ان میں سے یہ جو واضح چیزیں ہیں بالکل سامنے بھی ہیں، روبرو بھی ہیں، اور تیسری خصوصیت یہ کہ یہی واضح اور نمایاں چیزیں جو سامنے ہیں روبرو، یہ ہماری مطلوبہ چیز کی نشاندہی بھی کر رہی ہیں، ہمیں ادھر متوجہ کر رہی ہیں کہ آپ جس کی جستجو میں ہیں وہ اس سمت میں ہے، وہ اس جہت میں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ اگر اونٹ کی تلاش میں جاتے ہیں تو گھر سے نکلتے تھے کہ ہمارا اونٹ کدھر گیا ہے، تو یہ صحرا میں ریت پر بنے ہوئے نشان، اونٹوں کے قدموں کے نشان دیکھتے تھے، جو کھوج جس کو کہتے ہیں، یعنی قدموں کے نشان دیکھ کے اونٹ تک پہنچنا، کھوج لگاتے تھے۔ ان کو کس نے رہنمائی کی ہے کہ آپ کا اونٹ کدھر گیا ہے، گھر سے نکل کے، باڑے سے نکل کے، ریوڑ سے نکل کر کس سمت میں گیا ہے، یہ قدموں کے نشان بتاتے تھے۔ یہ ان نشانات کو ڈھونڈنے نہیں آئے تھے، یہ اونٹ ڈھونڈنے آئے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم اونٹ کہاں ہے ہمارا، کس سمت میں ہے۔ ان کے سامنے جو چیز آئی ہے یہ ان کی مطلوب نہیں ہے، یہ انہیں چاہیے نہیں، اس کی تلاش میں نہیں آئے، اور وہ ہے قدموں کا نشان۔ جس کی جستجو میں آئے ہیں وہ معلوم نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو انہیں ملا ہے، جو نظر آئی یہ چیز، وہ بتا رہی ہے کہ ان کی مطلوبہ چیز کہاں ہے، اور یہ قدموں کے نشان واضح ہیں، روشن ہیں، نمایاں ہیں اور بالکل سامنے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کس اونٹ کے قدموں کے نشان ہیں، وہ کس سمت میں گیا ہے۔ اس قدم کے نشان کو ہادیہ کہتے تھے وہ۔ یا صحرا میں مثلا جب انہیں سفر کرنا ہوتا تھا تو صحرا میں چونکہ ریت
ثابت نہیں ہوتی. ہوائیں چلتی ہیں، ریت گردش میں ہوتی ہے. ایک سمت کی ہوا چلتی ہے، ریت اڑ کے دوسری طرف چلی جاتی ہے، اور پھر دوسری سمت سے ہوا چلتی ہے، وہ ریت واپس کسی اور سمت میں چلی جاتی ہے. یعنی ریت کے اوپر جو قدموں کے نشان پڑتے ہیں، یہ رات کو پڑے ہیں تو صبح تک مٹے ہوتے ہیں، چونکہ وہ گردشی اڑتی ہوئی ریت ان آثار کو مٹا دیتی ہے. انہیں کچھ مستقل سفر کرنے ہوتے تھے، یا کچھ صحرائی جہاد کو انہوں نے مشخص کرنا ہوتا تھا، تاکہ روز روز ہمارا پالا پڑتا ہے اس طرف جانے کا، تو صحرا میں ہمیں پتہ ہو کہ جو ہماری مطلوبہ جگہ ہے، مثلا پانی کا چشمہ ہے یا پانی کا جوہڑ ہے کسی جگہ، بارش کا پانی، یا چراگاہ ہے، تو وہ کس سمت میں ہے. یہ اس راستے میں علامت کے طور پہ پتھر نصب کر دیتے تھے، جس کو سنگ میل کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سنگ میل. سنگ میل یعنی ایک پتھر جو ایک میل کی مسافت پر نصب کیا جاتا ہے راستوں میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا سفر طے ہوا ہے. جہاں سے ہم چلے ہیں یہاں تک 1 میل ہو گیا ہے. اس پتھر سے آگے پھر 1 میل کی مساحت پر فاصلے پر پھر ایک اور پتھر نصب کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات اس پتھر پہ لکھ بھی دیا جاتا ہے 1 یعنی 1 میل، پھر آگے لکھ دیا جاتا ہے 1 میل کے بعد 2 یعنی 2 میل ہو چکے ہیں. یہ پتھر ایک تو سنگ میل ہیں، یعنی وہ پتھر جو مائلج بتاتے ہیں، میل بتاتے ہیں کہ فاصلہ کتنا ہے. دوسری ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پتھر کچے راستوں میں، خاکی راستوں میں، ریگستانی راستوں میں فاصلوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ راستہ کس طرف سے ہے، منزل کس طرف ہے. یہ پتھر 2 کام کرتے ہیں. مثلا ابھی آج کل جو راستے پکے ہیں، سڑکیں ہیں بنی ہوئی، اس کے باوجود ان کے اوپر سنگ میل ہوتے ہیں. پہلے پتھر ہوتے تھے پرانے راستوں پر. ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک پتھر ہی نصب ہیں، لیکن سڑکیں، راستے ڈھونڈنے کے لیے ان کی مدد نہیں لی جاتی، فقط فاصلے اور مساحت دیکھنے کے لیے سنگ میل سے مدد لی جاتی ہے. صحرائی راستے چونکہ مستقل نہیں رہتے، ان پر بے شک روزانہ رفت و آمد بھی ہو رہی ہو، پھر بھی ریت ان کے آثار مٹا دیتی ہے. لہٰذا یہ پتھر ریت سے ابھرے ہوئے اونچے پتھر بناتے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں بتیاں، یعنی پتھروں کے چبوترے بناتے تھے، پتھروں کے ٹاور بناتے تھے. اوپر نیچے پتھر رچ دیتے تھے، یعنی جیسے پتھر کا مینار بنا رہے ہیں، گویا ایک ٹاور بنا دیتے تھے، نیچے ایک پتھر رکھتے تھے بڑا. چونکہ اگر ایک پتھر رکھیں تو ریت ممکن ہے اسے ایک پتھر کو چھپا دے، لہٰذا اتنے پتھر رکھتے تھے کہ اگر ریت کا طوفان چلتا بھی ہے تو یہ پتھر چھپے نہیں، بلکہ اس کا کچھ حصہ پھر بھی اوپر نظر آئے اور دور سے نظر آئے. ان پتھروں کو بھی ہادیے کہتے تھے، چونکہ ان کے اندر یہ 3 خصوصیات تھیں. ایک، یہ نمایاں و روشن ہوتے تھے، واضح ہوتے تھے. انہیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا کہ پتھر کہاں گیا ہمارا، جس سے ہمیں راستہ سمجھنا ہے. پتھر خود واضح ہے، روشن ہوتا تھا، اس لیے لگاتے بھی نمایاں کر کے یا زیادہ تعداد میں اوپر نیچے رچتے تھے پتھروں کو. دوسری خصوصیت ان کے اندر یہ تھی کہ یہ پتھر سامنے ہوتے تھے، یعنی بالکل جو ہی نگاہ اٹھائے تو پہلی نگاہ ان پر پڑتی تھی، باقی چیزوں سے پہلے یہ پتھر نظر آتے تھے. اور تیسری چیز ان پتھروں کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ نشاندہی کرتے تھے کہ آپ کا راستہ اور آپ کی منزل کس جانب ہے. ان 3 خصوصیات کی وجہ سے یہ اس پتھر کو ہادیے کہتے تھے. ایک اور اصطلاح بھی عرب استعمال کرتے تھے، اور وہ چونکہ جانور 2 قسم کے تھے، کچھ پالتو جانور تھے ان کے اور کچھ وحشی جانور یعنی جنگلی جانور، جس کو ہم اردو میں جنگل کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو وحش کہتے ہیں. وحش کا مطلب جنگل ہوتا ہے. یہ جنگلی جانور ہیں. پالتو جو گھروں میں ہوتے ہیں، جنہیں انسان باقاعدہ سنبھالتا ہے، رکھتا ہے. وحشی جانور جنگلی جو انسان کے قابو میں نہیں ہوتے، آزاد ہوتے ہیں جنگلوں میں. یہ جنگلی جانور جیسے درندے ہیں مثلا، اور ریوڑ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. کچھ جنگلی جانور ہیں جو اکیلے
ہوتے ہیں. اب صحراؤں میں ظاہر ہے وہ جانور نہیں ہیں جو سبز علاقوں کے اندر ہیں. جیسے سبز علاقوں میں جائیں تو وہاں مختلف قسم کے جانور ہیں، بڑے جانور ہیں، چھوٹے جانور ہیں، سارے درندے نہیں ہیں بلکہ درندوں سے زیادہ دوسرے جانور ہیں. لیکن صحراؤں میں وہ جانور کم ہیں، جیسے ہرن، یہ کم ہیں صحراؤں کے اندر، چونکہ ان کے کھانے پینے کے لیے پانی ان کو میسر نہیں ہے. اس کے بجائے کچھ صحرائی جانور ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر جنگلوں میں. خوب یہ جو صحرائی یہ جو جنگلی اور وحشی جانور ہیں، یہ جب کسی سمت حرکت کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں کسی سمت میں، تو ان کے جو پہلا دستہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ممکن ایک بڑا ریوڑ آ رہا ہو، قطار ہو، لیکن ان کا جو پہلا دستہ دور سے آبادی والوں کو نظر آتا ہے، یہ اس کو حوادی کہتے تھے. حوادی کا مطلب حواد الوحش، یعنی پہلا دستہ، نمایاں دستہ، واضح دستہ، جو یہ پتہ دے رہا ہے کہ پیچھے اور جانور آ رہے ہیں، پیچھے اور قطار آ رہی ہے، پیچھے اور حیوانات اس کے آ رہے ہیں. خوب یہ بھی عرب استعمال کرتے تھے، ہر وہ چیز جو پہلے ہو اور یہ بتائی کہ اس کے پیچھے اور بھی جمعیت آ رہی ہے، اور بھی تعداد اس کے پیچھے آ رہے ہیں، اس کو حوادی کہتے تھے. یا مثلا اگر سمندری سفر کرتے ہیں، کہ صحرائی لوگ بالآخر سمندر بھی تھا ان کا، یہ بسا اوقات کشتیاں لے کے سمندر میں چلے جاتے ہیں، اور آج کی طرح وسائل نہیں ہیں کہ ہم صحرا میں اور ہر جگہ پر کتب نما کے ذریعے سے یا جہت یاب چیزیں، نقشے، ڈیجیٹل نقشے، وہ ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں جانا ہے. ان لوگوں کے پاس نہ کاغذوں پہ بنے ہوئے نقشے ہوتے تھے، نہ انہیں کوئی جغرافیے کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے راستے تلاش کر لیتے تھے. سمندروں میں انہوں نے نشانیاں رکھی ہوتی تھیں ساحل پر. مثلا سمندروں میں ساحلوں پر کبھی پتھر ہوتے ہیں، کبھی چٹانیں ہوتی ہیں، یا کبھی کوئی اور ساحلی خصوصیت ہوتی ہے. ان چیزوں کو انہوں نے نشانی کے طور پر رکھا ہوتا تھا کہ یہ نشانی نظر آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فلاں علاقے کا ساحل ہے. اور ان میں جو سمندر کے اندر سفر کے دوران دور سے ساحل پہ چٹانیں نظر آتی تھیں، ان کو بھی یہ ہادیہ کہتے تھے. یہ چٹانیں نشانی ہیں. ان میں 3 خصوصیات ہیں. ایک نمایاں ہیں، یہ چٹانیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی، جو ہی نگاہ کریں ان پر نگاہ جا پڑتی ہے. اور دوسرا، یہ ساحل کے اگلے حصے میں ہے، پہلے حصے میں ہے، مقدم ہے اس سے. اور تیسری یہ خصوصیت ہے کہ یہ چٹان ایک ساحل کی نشاندہی کر رہی ہے، یہ ایک مخصوص علاقے کی علامت بھی ہے، ہماری رہنمائی بھی کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے یہ علاقہ موجود ہے. اس وجہ سے یہ لفظ وہ ان پر بھی استعمال کرتے تھے. اور ایک استعمال ان کا لغت کے لحاظ سے ہی تھا، جو ہدیہ، مثلا کسی کو اگر کوئی تحفہ بھیجتے تھے اس کو ہدیہ کہتے تھے. ہدیہ ہر تحفہ کا نام نہیں ہے. اب ہم اردو میں ہدیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، معاوضے کو بھی ہدیہ کہتے ہیں. جیسے ذاکروں کو جو فیس دی جاتی ہے تو ہدیہ. مثلا کوئی کتاب جب خریدتا ہے آدمی، قیمت کے بجائے اس کو ہدیہ کہہ دیتے ہیں. یہ ہدیہ کا استعمال یہ بلا معیار استعمال ہے کہ جس چیز کی مرضی ہے آپ اس کو ہدیہ کہتے جائیں. ہدیہ بھی اسی ہدیہ سے مشتق ہے، اور اس کا بھی یہی 3 خصوصیات والی شے کو ہدیہ کہتے ہیں. یہ 3 خصوصیات ہدیہ میں، یعنی وہ تحفہ جو بھیجا جاتا ہے، ایک تو وہ واضح نمایاں چیز ہو، یعنی ایسا تحفہ نہ ہو جو پوچھنا پڑے وضاحت سے کہ یہ کیا لائے ہو تحفہ، خود دیکھنے سے ہی پتہ چلے کہ کیا ہے یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تحفہ پیچھے نہ ہو، مثلا لوگ آگے ہوں، تحفہ پیچھے آ رہا ہے. یہ تحفہ آگے ہو، پیچھے لوگ ہوں، تحفہ لے کے جانے والا پیچھے ہو، خود تحفہ آگے جا رہا ہو. اور تیسری یہ خصوصیت ہے کہ تحفہ، ہدیہ اس تحفہ کو کہتے ہیں جو کسی نیت، کسی ارادے کی بھی نشاندہی کرتا ہے. ہر تحفے کو ہدیہ نہیں کہتے. ہدیہ اس پیشگی، کسی تحفے کو کہتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں،
ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً وہ تحفہ جو شادی سے پہلے پیش کیا جاتا ہے، جیسے لوگ جاتے ہیں کسی کے ہاں رشتہ لینے کے لیے، تو خود جا کے رشتے کی بات کرنے سے پہلے ایک تحفہ بھیج دیتے ہیں، اور عربوں کے تحفے یہ ہوتے تھے کہ وہ کوئی جانور بھیج دیتے تھے، جو عموماً ضرورت کا جانور یا پسندیدہ کوئی جانور بھیج دیتے تھے، اور یہ جانور علامت ہوتی تھی کہ یہ قبیلہ، یہ خاندان، یہ فرد جس نے یہ تحفہ دیا ہے یہ ہم سے رشتہ چاہتا ہے، ہم سے تعلقات چاہتا ہے، ازدواج چاہتا ہے یہاں پر۔ یہ اس وجہ سے اس پیشگی، پیش آگے آگے، یعنی اصل کام سے پہلے جو چیز پیش کی جاتی ہے، جس کے اندر یہ نمایاں علامت ہوتی ہے کہ ہم اس کے بعد، اس ہدیے، اس نشانی کے بعد ہم فلاں کام چاہتے ہیں، یا مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ اب ہم اردو میں ہر جو چیز کسی کو دی جائے، پیچھے رکھ کے دی جائے، آگے رکھ کے دی جائے، نمایاں ہو، غیر نمایاں ہو، یا سرے سے وہ ہدیہ ہو بھی یا نہ، ہدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کا کوئی معاوضہ نہ ہو، معاوضے کو ہدیہ نہیں کہہ سکتے۔ مثلا کوئی شخص جاتا ہے قرآن خریدتا ہے تو ہدیہ اتنا ہے، اس کو کیوں ہدیہ کہتے ہو؟ قیمت کا ہو، آپ معاوضہ لے رہے ہو۔ ہدیہ اس صورت میں ہے کہ معاوضے کے بغیر دے دو، یہ قرآن ہدیہ ہو جائے گا اس کو، یہ کتاب ہدیہ ہو جائے گی، یعنی معاوضہ نہیں ہے اس کا۔ اور ہدایہ جو بھیجے جاتے ہیں وہ بلا معاوضہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ یہ جو شادیوں میں لوگ جاتے ہیں، جا کے مثلا رشتہ دار آپس میں یا تعلقاتی لوگ ایک کی شادی میں جاتے ہیں، جا کے اس کو تحفے دیتے ہیں، تحائف پیش کرتے ہیں، قیمتی، معمولی، جو بھی، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں ہوگی تو یہ سب کچھ اس نے واپس کرنا ہے۔ یہ ہدایہ نہیں ہوتے کہ جن کو اس نے اتارنا ہے، جو اس کے سر پہ موجود ہیں، اور ان کے ہاں شادی جب ہوگی تو وہ ہدیے اس نے واپس کرنے ہیں۔ یہ ہدایہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کا تجارت ہے یا کاروبار رسومات ہیں۔ یہ ہدیہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، کسی قسم کا مادی و معنوی کوئی معاوضہ نہیں ہے، فقط ایک علامت ہے کسی اور کام کی، کسی نیت کی، کسی فیصلے کی، کسی معاہدے کی، کسی عزم کی، ارادے کی نشاندہی کرتا ہے یہ ہدیہ۔ ایک لفظ جو قرآن میں بھی استعمال ہوا اور عرب بھی اس کو استعمال کرتے تھے، وہ جانور جو قربانی کے لیے مختص کیے جاتے تھے۔ خوب ظاہر ہے یہ جانور دوسروں کی طرح ہی ہوتے تھے، مثلا بکریوں میں سے کچھ بکریاں، بھیڑوں میں سے کچھ بھیڑیں، اونٹوں میں سے کچھ اونٹ قربانی کے لیے مختص کر دیتے تھے۔ آج کل بھی ہوتا ہے، موجودہ زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جانور پالے ہوتے ہیں یا خریدے ہوتے ہیں ان کے رنگ لگا دیتے ہیں ان کے اوپر، تاکہ یہ مشخص ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، بعض اوقات یہ قربانی کرتے تھے یا کعبہ میں آ کے کرتے تھے، حج پہ کرتے تھے، یا حج سے پہلے، دین سے پہلے بھی کرتے تھے ایسے جانوروں کی قربانیاں۔ ان جانوروں کو شروع سے ہی مختص کر دیا جاتا تھا کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہے۔ ان جانوروں کے یا رنگ لگا دیتے تھے، اور معمولاً ان کے گلے میں کوئی نشانی ڈال دیتے تھے، کوئی ایسی چیز ان کے گلے میں آویزاں کر دیتے تھے جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی کا، اور اس کا احترام کرتے تھے سارے۔ اس جانور کو سب کھانا کھلاتے تھے، اس جانور کو پانی دیتے تھے، اسے مارتے نہیں تھے، معمولی جانوروں والا اس کے ساتھ سلوک نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک مقدس جانور ہو جاتا تھا ان کے ہاں، چونکہ وہ جانور بھی ان تین خصوصیات کا حامل ہے۔ ایک، رنگ کی یا نشانی کی لگانے کی وجہ سے نمایاں ہو گیا یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سامنے ہے، یہ جو ہی دیکھیں تو سامنے، اس جانور کو پیچھے نہیں رکھتے تھے۔ مثلا ابھی حج کے اندر بھی ہے کہ جب حاجی قربانی لے کے جائیں تو قربانی کے جانور حاجیوں سے آگے آگے ہوں، پیچھے نہ لے کے جائیں، آگے چلائیں ان کو، جانور آگے ہوں، حاجی پیچھے ہو۔ اور تیسری یہ چیز یہ ہے کہ یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یا کیا کرنے والے ہیں، آپ حج کرنے والے ہیں، اس لیے ان حیوانات کو بھی ہدیہ کہتے ہیں۔ خوب اس طرح سے لغوی استعمال ان تین خصوصیات کی وجہ سے معنی کو تشکیل دیتا ہے۔ معنی ہدیہ کا کیا ہوا؟ نمایاں ہونا کسی چیز کا، اور
اس کا مقدم ہونا، سامنے ہونا، اور تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی نشاندہی کرے، نشانی بنے، رہنمائی کرے، دلالت کرے کسی اور مد نظر چیز کے اوپر۔ یہ تین خصوصیات اگر کسی شے میں آ جائیں، یہ حد یہ کہلاتا ہے، یہ معنی۔ اب مصادیق متعدد ہو سکتے ہیں، ممکن ہے پتھر یہ کام کرے، ممکن ہے کوئی دیوار ہو، ممکن ہے کوئی درخت ہو، ممکن ہے کوئی مصنوعی چیز ہو، ممکن ہے کوئی گھر ہو، ممکن ہے کوئی طبعی چٹان ہو۔ یہ خصوصیت کسی بھی چیز میں آ سکتی ہے، نمایاں ہو، روشن اور سامنے ہو، اور کسی سمت یا ہمارے مد نظر شے کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرتی ہو، اس کو حد یہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اب لغت کے لحاظ سے وسیع استعمال ہے، لغت میں قرآن سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو لفظ ہادیے کا اور اس کے مشتقات کا قرآن میں وسیع لغت میں بہت وسیع استعمال ہے۔ قرآن مجید نے جب انہی لوگوں کے لیے ہدایت کا منشور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، نازل کیا، تو ظاہر ہے کہ عربی زبان اختیار کی۔ اب عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو معانی بتانے ہیں، جو ان کی ہدایت سے ضرورت ہیں، اس میں اس لفظ کو خصوصیت کے ساتھ لیا اور اس کو بنیاد قرار دیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو آگاہی دی ہے، جو فرامین دی ہیں، جو حکمتیں دی ہیں، جو دستورات دیے ہیں، یہ سب یہ تین خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہیں۔ یہ چیزیں ایک نمایاں ہیں، بہت روشن و واضح ہیں۔ قرآن کریم کے جتنے بھی مطالب ہیں، معارف ہیں، الفاظ ہیں، سب واضح و روشن و نمایاں ہیں۔ اور دوم یہ کہ یہ بالکل سامنے ہے، مقدم ہے، یعنی ہر کلام پر، ہر نظریے پر، ہر چیز پر یہ تقدم رکھتے ہیں، مقدم ہیں یہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کی بنیادی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ مقصد خلقت اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ، طریق، صراط، یہ چیزیں جو بتائے وہ ہدایت کہلاتی ہے۔ وہ چیز جس کے اندر یعنی خود نمایاں ہو، خود اس کو نہ ڈھونڈنا پڑے، اس کو نہ سمجھنے کے لیے، ہدایت کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے، چونکہ خود یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی جس نے ہمیں کہیں پہنچانا ہے، تو وہ تو ہدایت نہیں ہے، جو خود پیچیدہ ہے۔ اس وجہ سے بھی بار بار یہ اشارہ کیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پیچیدہ کیا ہے یا پیچیدہ بنایا ہے یا پیچیدگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ در حقیقت قرآن کی غرض کی نفی کرتے ہیں۔ ہدایت کے اندر خود نمایاں ہونا، واضح و روشن ہونا ہدایت کے معنی میں شامل ہے، اور دوسرا اس کا مقدم ہونا ہر چیز کے اوپر۔ ہدایت اسی کو کہتے ہیں جو مقدم ہو، جو پیچھے نہ ہو، پیچھے سے نکال کے اس سے ہدایت نہیں لے سکتے آپ، یا ڈھونڈ کے پہلے اس کو ڈھونڈیں آپ، جب مل جائے پھر اس سے پوچھیں اب میری منزل۔ مثلا ایک آدمی ہے گمشدہ، اس گمشدہ کو پہلے ڈھونڈو تاکہ وہ ہمیں اپنی منزل گمشدہ بتائے، ہماری منزل بتائے، تو یہ تو ہدایت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو ہمیں ہمارا مقصد بتائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا مقصد معین کیا ہے، وہ مقصد جو چیز بتائے وہ ہدایت ہے، اور جو اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بتائے وہ ہدایت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک انسان کی رہنمائی کرے وہ ہدایت ہے۔ یہ یعنی اسی لغوی معنی میں قرآن نے اپنی اصطلاح قائم کی ہے۔ فرق کہاں پڑا ہے؟ مصادیق میں۔ مصادیق میں عرب پتھروں کو بھی ہدایت کہتے تھے، چٹانوں کو بھی کہتے تھے، پہلے آنے والے جانوروں کو بھی کہتے تھے، جن کے اندر یہ خصوصیات تھیں۔ قرآن نے ان چیزوں میں اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے انسان کے تکامل، انسان کی پرورش، انسان کی رشد میں اور انسان کے مقصود خلقت تک جانے میں جن چیزوں کے اندر یہ خصوصیت ہے انہیں ہدایت کہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے مفہوم ضلال، ضلالت اس کے بالکل الٹ چیز کو کہتے ہیں، جس کا ہم عموماً ہدایت کا معنی رہنمائی کرتے ہیں اور ٹھیک ترجمہ کرتے ہیں۔ ہدایت کا رہنمائی، رہنما فارسی تر لفظ ہے، اور دو
الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ رہنما ایک لفظ یا رہنمائی ایک لفظ نہیں ہے، دو ہیں، راہ اور نما۔ رہنما یعنی راہ دکھانے والا، رہنمائی راستہ دکھانا، راستے کی نشاندہی کرنا، راستے کی دلالت کرنا۔ لہذا ہدایت کا یہ درست ترجمہ ہے، جو لفظ ہدایت کا معنی ہے وہی رہنمائی کا بھی صحیح معنی ہے، ترجمانی ٹھیک ہے۔ ضلال کو ہم گمراہی کہتے ہیں، ضلال بالکل اس کے مقابل میں ہے۔ ہدایت کا مطلب یعنی واضح، روشن اور سامنے شے کی مدد سے اپنی منزل، اپنا راستہ ڈھونڈ لینا اور سمت اپنی تلاش کر لینا، یہ ہدایت ہے۔ یہ مثلا ایک چیز جیسے سنگ میل ہے، سنگ میل کی مدد سے ہم اپنی منزل تلاش کر لیتے ہیں، تو یہ رہنمائی ہے، یہ ہدایت ہے۔ یہ ہم لغت کے لحاظ سے دیکھیں یا قرآن کے لحاظ سے، چونکہ معنی بنیادی ایک ہی ہے، جو قرآن نے معنی بدل کے اصطلاح قائم نہیں کی ہے، اسی لغوی معنی پر اپنے معنی کو بنایا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ عام چیزوں میں اور عام مصادیق کے لیے تھا، قرآن نے اس کو خاص مصادیق کے لیے استعمال کیا ہے، جو صرف انسان سے اور انسان کے مقصود سے اور انسان کی راستے سے جو چیزیں مربوط ہیں ان کو ہدایت کہا ہے۔ قرآن کی اصطلاح اس پر قائم ہے۔ اب اس کے مقابلے میں قرآن نے لفظ ضلال استعمال کیا ہے۔ لفظ ضلال، ضلع، جس طرح قرآن بنیادی 3 حروف سے ہدایت تشکیل پاتا ہے، ہا، دال، یا، اسی طرح ضلال بھی 3 حروف سے مل کے بنا ہے، ضاد، لام اور لام، 2 لام، ضلالہ، ضلع شد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ضلالہ ہے۔ اس کا عموماً ترجمہ گمراہی کرتے ہیں ہم، یہ زیادہ دقیق نہیں ہے گمراہی ترجمہ، یعنی رہنمائی، راہ دکھانا اور راہ گم کر دینا، یہ لازمہ ہے ضلالت کا، راہ گم کر بیٹھنا۔ اصل معنی ضلالت کا یہ ہے کہ انسان لغتاً اگر ہم دیکھیں کہ عرب فی ضلال کس کو کہتے تھے کہ یہ شخص ضلال میں ہے، یہ ضالین میں سے ہے۔ مثلا گھر سے کوئی بندہ نکلتا تھا تو اس کو پوچھتے تھے کہ یہ کیسا ہے، ہدایت یافتہ ہے، ہدایت ہے، یعنی منزل، راستہ سب نشاندہی ہو گئی، یہ پتہ چل گیا اس کو یا نہ ابھی نہیں پتہ چلا۔ تو بعض کہتے تھے کہ نہ ابھی اس کو ہدایت نہیں ملی، یہ نشانیاں نہیں ملی، ابھی تک ضالین میں سے ہے۔ ضالین کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ گمراہ، کہتے گمراہ ہیں لیکن مقصود اس سے یعنی تباہ، برباد، جہنمی، گلا سڑا ہوا، سارا بالکل معیار سے نیچے گیا ہوا۔ لغتاً یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ لغت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 2 آدمی نکلے، ایک نے مشرق جانا تھا، ایک نے مغرب۔ مشرق والا گیا اور اس نے ان نشانیوں کو دیکھا، ان نشانیوں سے راستہ، منزل اپنی ڈھونڈ لی، تو یہ ہدایت پا گیا، یہ ہدایت پر ہے، یعنی نشانیاں بھی اس کو نظر آ گئیں، ان نشانیوں سے راستہ بھی نظر آ گیا، اور مقصد و منزل بھی ان نشانیوں نے اس کو بتا دی۔ پہنچا نہیں ہے ابھی، جانے والا ہے، جا رہا ہے، لیکن یہ راستہ پا لیا اس نے نشانیوں کی مدد سے، اور منزل بھی پا لی اس نے ان نشانیوں کی مدد سے۔ دوسرا جو مغرب کو جا رہا ہے اسے ابھی یہ نشانیاں ہی نہیں ملی، یا جو نشانیاں اس کو ملی ہیں وہ اس کے منزل اور اس کے راستے کو نہیں نمایاں کر رہی ہیں، اس طرف اس کی رہنمائی نہیں کر رہی، وہ کسی اور چیز کی رہنمائی کر رہی ہیں جو اس کو نہیں چاہیے۔ جس طرف یہ جانا چاہتا ہے اس طرف کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، کوئی سنگ میل نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ تیرا راستہ کدھر جاتا ہے، تیری منزل کدھر جاتا ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ خوب اس کا نہ ہونا، یہ نشانیوں کا نہ ہونا، ان علامتوں کا نہ ہونا، یہ انسان کے اندر ایک کیفیت کیا پیدا کر دیتا ہے، حیرت کی، سرگردانی کی، یعنی ایک ایسی حالت جس میں انسان کسی فیصلے کے قابل نہیں ہے، کس طرف جانا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، لا علمی کی حالت میں ہے اور بے خبری کی حالت میں ہے اور بے جہت و بے سمت کھڑا ہوا ہے،
اور اسے پتہ بھی نہیں ہے میں نے کدھر جانا ہے۔ گمراہ کا یہ مطلب ہوتا ہے غلط راہ پر چلا جانا، نہ یہ غلط پر بھی نہیں گیا، صحیح پر بھی نہیں گیا، اس کو نہیں پتہ کہ میں نے کدھر جانا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کو۔ ضلال کا مطلب، ہدایت کا مطلب یعنی سمجھ آ گئی، راستہ سمجھ آ گیا، اور ہمیں منزل سمجھ میں آ گئی، ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی، نشانیوں نے سب کچھ بتا دیا۔ لیکن یہ دوسرا آدمی یہ حیران سرگردان، حیرت کے ورطۂ حیرت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو پوچھیں بھئی کہاں جانا ہے، کچھ نہیں پتا، کس راستے سے جانا ہے کچھ نہیں پتا، کس کے ساتھ جانا ہے کچھ نہیں پتا، جانا بھی ہے یا نہیں جانا، ہاں جانا ہے لیکن کدھر جانا ہے یہ نہیں پتا مجھے، کس سمت جانا ہے یہ نہیں پتا۔ یہ روزانہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے یہ مسئلہ۔ مثلا آپ کوئی کسی کا پتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں محلے کے اندر، ایک گلی میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق وہاں آ کر آگے نہیں معلوم کہاں جانا ہے، پھر فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میں یہاں پہنچ آیا ہوں اب کدھر جاؤں، جہاں تک کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو کچھ پتہ نہیں کدھر جانا ہے۔ یہ جو حالت ہے کچھ پتہ نہیں، اسی کو ضلال کہتے ہیں، یعنی معلوم نہیں، سوجھ نہیں، بوجھ نہیں کہ کدھر جانا ہے، سمت کدھر ہے، جہت کدھر ہے، راستہ کدھر ہے، منزل کدھر ہے۔ جس کو آج مثلا جو اردو زبان ہے اور اردو سے بیگانہ و بے خبر، ان کے لیے یہ لفظ، اردو الفاظ نامانوس ہیں، زیر اردو ان کے لیے اتنی اجنبی ہے جتنی عربی اجنبی ہے، ان کے لیے زیادہ مانوس انگریزی زبان ہے۔ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کنفیوژن، یہ ٹھیک ترجمہ ہے، معنی ہے ضلال کا، یعنی کنفیوز آدمی اس کو نہیں کہتا کہ جو غلط راہ پہ چلا گیا ہے، کنفیوز اس کو کہتے ہیں جس کو صحیح راہ معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا جو ضلال میں انسان مبتلا ہے وہ ضروری نہیں کہ غلط راہ پر جا رہا ہو، ممکن ہے کہیں نہیں جا رہا، رکا ہوا ہے۔ مثلا اس کو جانا تھا مشرقی سڑک پر تو مغربی سڑک پر نکل گیا، ہم سمجھتے ہیں یہ گمراہ ہے جو غلط راہ پہ چل پڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، جو صحیح راہ اس کو ملا ہی نہیں ہے، صحیح راہ نہ ملنے پر غلط راہ پہ گیا ہے یا نہیں گیا، دونوں صورتوں میں گمراہ ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اصل راستہ گم کردہ ہے۔ چونکہ حیران ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہ میں کدھر جاؤں، میں کیا کروں، اور یہ زیادہ کیفیت ہماری اپنے روزمرہ معمولات میں ہوتی ہے۔ یہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے، اب کیا کرو گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ کوئی معاملہ ہو گیا ہے، سفر کرنا ہے، کیا کرو گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا۔ یہ جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، اسی کو ضلال کہتے ہیں، یہی ضلالت ہے۔ یعنی راستہ نہیں پتہ، راہ حل نہیں پتہ، منزل نہیں پتہ، فارمولہ نہیں پتہ، رہنمائی نہیں، ذہن میں کہیں سے کوئی رہنمائی نہیں آ رہی، نہ خود ذہن کچھ بتا رہا ہے نہ دوسروں سے کچھ مجھے ملا، بالکل ہینگ حالت میں، سرگردانی کی حالت میں، رکی ہوئی حالت میں، ناسمجھی کی حالت میں جب انسان آ جائے، یہ ضلال ہے۔ اب یہ ناسمجھی کے وقت انسان ممکن ہے متوقف ہو جائے تو یہ بھی ضالین میں سے ہے، اور ممکن ہے غلط راہ پر چل پڑے، الٹ کسی راہ پر چل پڑے۔ یہ جو غلط راہ پہ چل پڑا یہ بھی ضالین میں سے ہے، اور جو رکا ہوا ہے کہیں نہیں گیا یہ بھی ضالین میں سے ہے۔ ناسمجھ، خوب اب ہم دیکھیں کہ ہم خود کتنے مسائل میں ناسمجھ ہیں، جو اب ہم سے پوچھا جاتا ہے یا ہم خود کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ دین کے مسائل میں ہمیں کتنی سمجھ ہے، باری باری اگر ایک ایک کر کے ہم سے دینی امور پوچھے جائیں تو ہم تو یہی کہیں گے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں پتہ۔ یہی ضالین میں سے ہیں۔ یہی جو بڑا مومن بنا ہوا ہے، یہی جو بڑا عالم بنا ہوا ہے، اس کو کتنی سمجھ ہے، کہتے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہ تو ضالین میں سے ہو۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ضالین میں سے۔ ہادین و مہدیین و ہدایت یافتہ کون ہیں؟ علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک ھدی من ربہم، یہ وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، انہیں سمجھ آ گئی ہے۔ یہ وہ نہیں کہتے کہ ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا، حیران ہیں، کنفیوز ہیں، کدھر جانا ہے، جانا بھی ہے نہیں جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے۔ یہ ضالین کی علامت ہے۔ علی ھدی کا مطلب ہے انہیں سب پتہ ہے، ان کے آگاہی میں ہے، اور قرآن نے یہ آگاہی ان کو دی ہے۔ خوب اب یہ مطلب ہدایت و ضلالت دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں۔ ہدایت
نشانیوں کے ذریعے، علامتوں کے ذریعے انسان کا راستہ اور منزل پا لینا، سمجھ جانا، ضلالت نہ سمجھ میں آنا، ناسمجھی کی حالت کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، یہ ضالین کی صورتحال ہے۔ خوب، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا فریضہ لگایا کہ اب تو نے اپنے ارادے اور اختیار سے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، اور راستہ بھی مقصد ہم نے بنایا ہے، راستہ بھی ہم نے بنایا ہے، اور ہم ہی بتانے والے بھی ہیں۔ ہم تجھے راستہ بتا رہے ہیں۔ یہ جو راستہ ہم نے بنایا ہے اس کی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، اس کی ہم نے علامتیں رکھی ہیں جگہ جگہ پر تیرے لیے، اور وہ نشانیاں تیرے سامنے ایک ایک کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہدایت ہے تیری، راہ دکھانے والی اور منزل دکھانے والی نشانیاں بتانا ہدایت ہے، اور راہ دکھانے والی اور منزل دکھانے والی نشانیاں نہ بتانا یہ اضلال ہے، یہ گمراہی ہے، نہ بتانا اس کو۔ اب جو بعض علماء نے یہاں چھیڑی ہے امام راضی کی امامت میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کام کرتا ہے، یعنی ہدایت بھی کرتا ہے، اضلال بھی، یعنی کچھ لوگوں کو راہ و منزل دکھا دیتا ہے اور کچھ کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں۔ جس طرح یہ شرارتی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بسا اوقات سائن بورڈ تبدیل کر دیتے ہیں، کسی اور طرف نشان لگا ہوتا ہے، یہ دوسری طرف لوگوں کو گھما دیتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح کی چیز منسوب کرتے ہیں کہ جانا سارے چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو صحیح منزل کی طرف ڈال دیتا ہے اور کچھ کو وہ سائن بورڈ بدل کے دوسری طرف ڈال دیتا ہے۔ یہ معنی ہے، یا اس کا کچھ اور معنی ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ بات بہت ہی تاریخی اور اہم بات رہی ہے، لیکن اس تمام تر علمی، وہ بھرپور علمی بات ہے فریقین سے، جو جبریہ کہتے ہیں، جو قدریہ کہتے ہیں، معتزلہ، اشاعرہ، جو کچھ انہوں نے بحث کی ہے واقعاً وہ علم سے بھری ہوئی مالا مال بحث ہے، جس نے بھی کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے علمی بحث کی ہے، فلاں نے علمی بحث نہیں کی، بلکہ یہ تشخیص دینا مشکل ہوتا ہے کہ علمی تسلط کس کا زیادہ ہے۔ مثلا جب جبری آتے ہیں، امام راضی آتے ہیں، اپنے موقف پر استدلال کرتے تو لگتا ہے کہ یہ بڑا عالم ہے، جب ان کا جواب دوسرے دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ بڑا عالم ہے۔ وہ بات اپنی جگہ، لیکن آیا اس سے قرآن کریم جو کچھ فرمانا چاہتے ہیں، آیا وہ مطلب اس سے حل ہو جاتا ہے ہدایت و ضلالت، یا اس کے لیے کسی الگ بیان کی یا قرآنی اسلوب کی ضرورت ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین۔